بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بتلاؤ ایمان کا کون سا کڑا زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے، لہٰذا آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے باہمی تعلق اور تعاون ہو، اور اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت ہو، اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض اور عداوت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایمانی شعبوں میں سب سے زیادہ جاندار اور پائیدار شعبہ یہ ہے کہ بندے کا دنیا میں جس کے ساتھ جو برتاؤ ہو، چاہے تعلق کا ہو یا ترک تعلق کا، محبت کا ہو یا عداوت کا، وہ اپنے نفس کے تقاضے سے نہ ہو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ ہی کے حکم کے ماتحت ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو تو ایک بار مبارکباد، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لایا اس کو 7 بار مبارکباد ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے۔ بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، عدل کرنے والا حاکم۔ دوسرا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔ تیسرے، وہ 2 شخص جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت اور دوستی کریں، جب جمع ہوں تو اللہ کے لیے، جدا بھی ہوں تو اللہ کے لیے۔ اور وہ شخص جس کو کوئی منصب اور حسن و جمال والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اور وہ شخص جو خلوت میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جائیں۔ دوستو، سلام صرف ایک لفظ نہیں، یہ اللہ کا عظیم نام ہے جو دلوں کو جوڑتا اور محبتیں پھیلاتا ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اللہ نے زمین پر اتارا ہے، لہٰذا اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ جب مسلمان کسی قوم پر گزرتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے پھر وہ جواب دیتے ہیں تو سلام یاد دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والے کو ان پر 1 درجہ فضیلت ملتی ہے، اور اگر وہ جواب نہ دیں تو فرشتے جو انسانوں سے بہتر ہیں اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ محترم دوستو، سلام اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا معنی ہے امن اور خیر کی دعا۔ اسلام نے سلام کو عام کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ معاشرے میں بھائی چارہ، محبت اور امن قائم رہے۔ سلام کرنے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ اگر لوگ جواب دیں تو فضیلت پائے گا، جواب نہ بھی دیں تو فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ پتہ چلا سلام کرنا سنت مؤکدہ اور باعث برکت عمل ہے۔ سلام ایک ایسا تحفہ ہے جو نہ پیسہ مانگتا ہے نہ وقت، لیکن دلوں میں خوشی، محبت اور سکون بھر دیتا ہے۔ اس لیے سلام کو عام کریں تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی اللہ کی رحمت اور برکت عام ہو جائے۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باجماعت فرض نماز کی ادائیگی کے لیے چل کر جاتا ہے اس کا یہ عمل حج کی طرح ہے، اور جو نفلی نماز کے لیے چل کر جائے اس کا یہ عمل کامل عمرے کے مثل ہے۔ دوستو، اس حدیث پاک سے جماعت کی نماز کی فضیلت اور اس کا عظیم اجر معلوم ہوا کہ جو شخص باجماعت فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر جائے ایسا ہے جیسے حج کرنے کے لیے جائے۔ معلوم ہوا نماز کی نیت اور اخلاص کے ساتھ ہر قدم بھی اللہ کے ہاں قیمتی ہے، اور جو صرف نفل نماز کے لیے جائے اسے کامل عمرے جتنا اجر ملتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام میں چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی اخلاص کے ساتھ کرنے پر بے حد عظیم اجر ہے، لہٰذا مسجد کا رستہ اپنانا اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ ہر بار مسجد جانا گویا حج یا عمرے کا سفر ہے، مگر بغیر خرچ اور مشقت کے، صرف نیت، محبت اور اخلاص کے ساتھ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والوں کو اچھا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، بخل کرنے والوں کو ہلاک فرما، یعنی ان کے مال کو تباہ فرما۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ آپ نے پوچھا، بتاؤ تم میں سے آج مریض کی عیادت کس نے کی؟ دوبارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب کام جب کسی ایک آدمی میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ 2 سوار سامنے سے آتے نظر آئے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہاتھ میں لیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، جس نے آپ کی زیارت کی، آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کی اتباع بھی کی، فرمائیے اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو مبارک ہو۔ یہ سن کر برکت لینے کے لیے انہوں نے آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے گئے۔ پھر دوسرے شخص آگے بڑھے، انہوں نے بھی بیعت کے لیے آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جو آپ کو دیکھے بغیر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کرے اور آپ کی اتباع کرے، بتائیے اسے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اس کو مبارک ہو، اس کو مبارک ہو، اس کو مبارک ہو۔ انہوں نے بھی آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے گئے۔ یہ روایت بھی مسند احمد میں موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت مانگا کرو، کیونکہ ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر، ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کو کوئی نعمت نہیں عطا کی گئی۔ یہ روایت بھی مسند احمد میں موجود ہے۔